اتباع سنت کے تعلق سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہاریھا، میں نے تم کو ایک بالکل روشن راستے پر چھوڑا ہے، ایسے راستے پر لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اور اس سے ٹیڑھا راستہ، اس راستے کو چھوڑ کر اس پر ٹیڑھا پن وہی اختیار کرے گا جو واقعی ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی راستہ ایسا ہے کہ اس میں دن میں تو اجالا ہے، لہٰذا دن میں گاڑیاں لوگ کیسی چلاتے ہیں؟ تیز چلاتے ہیں، بالکل رکنے کی ضرورت نہیں، سیدھا راستہ ہے، ہائی وے ایکسپریس ہے، بالکل روشنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو گاڑی چلاؤ۔ رات میں اگر لائٹ سب چلی جائیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا راستہ مڑ رہا ہے کہ نہیں مڑ رہا ہے۔ تو جو راستہ روشن ہوتا ہے اس پہ کوئی مسئلہ چلنے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اندھیرا راستہ ہو تو سامنے گڑھا ہے، کوئی ٹرن آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آدمی کنفیوز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنفیوژن کا معاملہ اس دین میں ہے ہی نہیں ہے، میں نے تم کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی دن ہوتا ہے تو دوڑو اور رات ہوتی پھر رک جاؤ، نہیں، اس میں رات دن اجالا ہی اجالا ہے، تم کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں آپ کیا کرنا۔ ہر مسئلے میں دن کے احوال کے لیے بھی رہبری ہے، رات کے احوال کے لیے بھی رہبری ہے، ہر اعتبار سے اجالا اجالا، نور ہی نور ہے۔ اب اس میں اگر کوئی آدمی ٹیڑھا جاتا ہے تو اس کے پاس کیا عذر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی خواہشات کی وجہ سے مڑا ہے، اس کے سامنے بالکل روشن راستہ تھا، اب وہ مڑا کیوں؟ غلط فہمی کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اگر اس سے ٹیڑھے راستے کو اختیار کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایسا ہی آدمی ہوگا جو ہلاکت میں جانے والا ہوگا، اس نے خود ہلاکت کو اپنے لیے چنا ہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اور آپ نے اس کے بعد کہا کہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد تم میں سے جو کوئی جیے گا، جو کوئی تم میں سے جیے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اس کے سامنے عقیدے کے، سیاست کے، دین کے، دنیا کے کئی اختلافات آئیں گے۔ فعلیکم بما عرفتم من سنتی، تو تمہارے لیے جو سنت میری تمہارے سامنے ہے، میری جس سنت کو تم جانتے ہو اس کی پیروی تمہارے لیے لازم ہے۔ میرے بعد اختلافات کے دور میں تم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آج اختلافات کا دور ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، اختلافات امت میں تو ہی ہیں، گھر گھر میں اختلافات ہیں، بستی بستی میں اختلافات ہیں، دین کے معاملات میں اختلافات عروج پر ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی اختلافات ہیں۔ آج امت اختلافات میں بٹی ہوئی ہے، تو کیا یہ حدیث اس دور کے لیے نہیں ہے؟ اس دور کے لیے بھی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ فعلیکم بما عرفتم من سنتی، تمہارے لیے میری سنت جس کو تم پہچان چکے ہو، تمہارے لیے اس سنت کی اتباع لازم ہے۔ اختلاف کے دور میں اتباع سنت ہی میں نجات ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور تمہارے لیے میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کا اتباع کرنا لازم ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی ڈاڑھوں سے اس کو پکڑ لو، جیسے کوئی رسی ہو، آدمی ڈاڑھ سے پکڑ لے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، اتنا مضبوطی سے پکڑو، دانتوں سے نہیں، ڈاڑھوں سے۔ دانتوں سے کھینچنے پہ ٹوٹ جائیں گے، ڈاڑھ مضبوط ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے عضوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کو مضبوطی سے ڈاڑھوں سے پکڑ لو اپنے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نمبر ایک، اپنے بعد میں نے ایک دم کلیئر کٹ راستے پر تم کو چھوڑا ہے، ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے، خواہشات ہی کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوگا۔ دو، میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، امت اختلافات میں بٹ جائے گی۔ تین، اس وقت میں تم کو کرنا کیا پڑے گا؟ اختلافات کے دور میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اختلافات کے دور میں نجات والا طریقہ، راستہ، اصول، منہج میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔
میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت سے، لہٰذا اسی میں نجات ہے، یہی ہماری دعوت ہے اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کی، کیونکہ آج امت مسلمہ اختلافات میں بٹی ہوئی ہے۔ ان اختلافات کے حل کے لیے یا کم از کم اپنی نجات کے لیے ہم کو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، یعنی آپ کے خلفائے راشدین۔ یہ ہمارے لیے نجات کا